آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا یا نبی نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے؟ لگائیں تو ہم یہاں ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، شریعت کا یہ قاعدہ قانون نہیں، یہ اصول نہیں ہے کہ جو کام صحابہ کرے وہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں، اگر جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے، تو اس طرح بہت سا بگاڑ جو ہے لازم آ جائے گا۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم کچھ زمانہ قبل جائیں تو حضور کے زمانے میں تو صرف جمعہ کی ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، خطبہ کی جو اذان ہوتی ہے وہ ایک ہی اذان، لیکن اس دور میں دیکھیں تو ہر مکتبہ فکر کے یہاں دو اذانیں کہی جاتی ہیں۔ ایک اذان جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ در حقیقت اذان ثانی ہے، دوسری اذان جو بدعت ہے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کا جو ہے رواج پڑا، اور اس وجہ سے کہ جمعہ کے لیے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ سستی کی وجہ سے اپنی کاروبار زندگی میں مصروفیت کی وجہ سے نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ جو بازار جہاں لوگ مصروفیات میں کاروبار زندگی میں مصروف ہوتے ہیں اس بازار میں جا کر اذان کہی جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، سعی کرو، کوشش کرو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور پھر خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو در حقیقت یہ دیکھا جائے اگر وہ کہے کہ صحابہ نے یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا لہٰذا تم کس طرح یہ کام کرتے ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ دو اذانیں جمعہ کی ہوتی ہوں، یہ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس کا رواج پڑا، تو لہٰذا پھر تم اس بدعت کے اندر۔ اسی طرح عالی شان مسجد، کیونکہ کسی بھی کام کو ناجائز اور حرام ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی ہوگی، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اشیاء میں اصل جو ہوتی ہے وہ اباحت ہوتی ہے، فی نفسی کوئی بھی کام ہو وہ جائز ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھائی آپ نے ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے، آپ نے چشمہ پہنا ہوا ہے، آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی عالی شان مسجد، اور یہ مائک پر بیان ہو رہا ہے اور آپ بیان سن رہے ہیں، تو میں آپ سے کہوں تو یہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ جائز ہے، ٹوپی پہننا جائز ہے، یہ ہم بیٹھے ہوئے جائز کام کر رہے ہیں۔ ہاں آپ اس سے یہ سوال کرو اگر یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے، تو آپ کوئی دلیل دو، دلیل سے ثابت کرو کہ یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، لہٰذا ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اس کے عدم جواز، اس کے ناجائز ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا پھر یہ کام کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی اسی طرح آپ مسجد کے مینار اور مسجد کے گنبد، یہ صحابہ کے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس کا رواج، یہ تو بعد میں صحابہ کے زمانے بھی نہیں، یہ تو بہت صدیوں کے بعد یہ عالی شان مساجد اور یہ گنبد اور مینارے کا یہ رواج پڑا۔ تو بہت سے افعال تو ایسے ہیں کہ خود ہم ان بدعات کے اندر مبتلا ہیں، مائک پر اذان دینا، مائک پر نمازیں پڑھانا، اور نہ جانے ہم جو ہے کیسے کیسے اعمال کے اندر، افعال کے اندر مبتلا ہیں، تو کیا ہمیں وہاں بدعت نظر نہیں آتی؟ ہم کیا کہیں گے؟ لہٰذا کوئی بھی کام ناجائز اسی صورت میں ہوگا جب وہ شریعت سے ٹکرائے یا شریعت کے خلاف ہو، یا کوئی اس پر شرعی دلیل آ جائے تو پھر وہ کام حرام ہو سکتا ہے، ناجائز ہو سکتا ہے۔ فی نفس ہی کوئی کام اصلاً ناجائز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کو آپ دیکھیں، خوبصورت مجلدہ، ایک جلد کے اندر 30 پارے ایک جگہ جمع، اس پر اعراب لگے ہوئے ہیں، اور زبردست عالی شان پیپر کے اندر۔ تو اب حضور کے زمانے میں کیا ایسا تھا؟ یہ تو سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن کریم جمع ہونا شروع ہوا، تو پھر ہم یہاں پر کیا کہیں گے؟
کہ قرآن کو آپ کس طرح پڑھ رہے ہو، تو یہ بدعت نظر نہیں آتی؟ صرف میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ پر چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، جھنڈے لگانا اور دیگر ہم جتنے بھی میلاد النبی کے نام پر کام کرتے ہیں، آپ کو صرف وہی فعل ناجائز اور حرام اور بدعت نظر آتا ہے؟ تو در حقیقت یہ بغض رسول کی بو آ رہی ہے کہ اندر سے دل جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، حضور سے دشمنی اور عداوت کی بو آ رہی ہے۔ میرے امام لکھ دائے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، بس حضور کا جشن ولادت ہم قیامت تک بناتے رہیں گے، حضور کا جشن ولادت لوگ بناتے رہے، ہم بناتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضور کا ذکر ہوتا تھا، حضور کا ذکر ہوتا رہے گا، حضور کا لوگ جشن مناتے تھے، حضور کا جشن لوگ مناتے رہیں گے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاد آتے رہے،